بیسکلی میں نے حساب کتاب لگایا تو پتہ چلا کہ ہم سب لوزرز ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم شروع کر لیتے ہیں اس حکومت سے۔ یہ حکومت جس طرح آئی اور جس طرح یہ کام کر رہی ہے اور جس چیز پہ یہ فخر کر رہی ہے، اوبیسلی عمران خان اندر ہے، تحریک انصاف دا اونلی ریئل اپوزیشن، اس کے پیچھے پولیس اپنے انہوں نے پوری اتھارٹیز لگائی ہوئی ہیں، حکومت نے پولیس سمیت۔ وہ اس بات پہ فخر کر رہی ہے کہ جناب ہمارا رول بڑا مستحکم، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ جن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ان کے لوگوں میں مزید ان کے لیے، اس حکومت کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ تاثر کہ جس طرح کے عمران خان کٹ پتلی تھے، اسی طرح کی یہ حکومت کٹ پتلی ہے، یہ بھی تقویت پکڑ رہا ہے۔ تو اس حکومت سے بڑی لوزر آفٹر عمران خان پرائم منسٹرشپ میں نے نہیں دیکھی۔ دوسری طرف اوبیسلی انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے لوز کیا، عمران خان نے آدھا رول پلے کیا۔ انفارچونیٹلی انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جو فوج مخالف تھا، جو کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ پروگرام کے پلیٹ فارم سے کئی دفعہ ہم کو سمجھایا کہ ہماری فوج کو آپ سپیئر کریں، اور آپ باجوہ صاحب آپ کو لے کر آئے تھے، انہوں نے آپ کو اتار دیا، حساب برابر ہو گیا، آپ نے باجوہ صاحب کی ایسی تیسی کر دی، فوج نے برداشت کی، آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جیت گئے، اس تمام ترین اس کے اندر فوج پارٹی نہیں بنی، لیکن آپ نے آنے والے آرمی چیف کے ساتھ یدھ کا آغاز کیا لانگ مارچ کر کے، نفرت ڈالی عوام کے دلوں میں۔ ایک تو رول آپ نے یہ پلے کیا۔ دوسری جو نفرت ڈلی عوام کے دلوں میں ہمارے اداروں کو لے کر، وہ آبویسلی اس میں اس پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ اور پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ جو بھی چل رہی ہے، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ شاید اگر اسٹیبلشمنٹ کسی نئے بندے کو سپورٹ کر رہی ہوتی جس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو شاید عوام جو ہے وہ عمران خان کی جو لگائی ہوئی نفرت ہے اس کے تھوڑا سا نیچے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی۔ اور اس میں اداروں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے۔ عمران خان نے چوائس چھوڑی نہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ غصہ اگر مجھے کسی شخص کے اوپر ہے، نہ میڈیا کے لیے چوائس چھوڑی، میڈیا بھی لوزر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ میڈیا والے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کھل کے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بانی لکھتے ہیں، عمران خان کا نام نہیں چلا سکتے، عمران خان تصویر چلا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان ہمسیلف۔ میڈیا کے لیے بھی سپیس نہیں چھوڑی، میڈیا بھی لوزر ہے۔ تحریک انصاف تو خیر ہے ہی لوزر، جس کا لیڈر اندر چلا گیا نیلسن منڈیلا بننے کے چکروں میں اور باہر چھوڑ گیا پارٹی کو، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، یہ والا حساب ہے اس پارٹی کا۔ وہ وکلا جن کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، وہ پردھان منتری بن کے بیٹھے ہوئے اس پارٹی کے، جن کو نہ پتہ ہے عوام کی روٹس کیا ہے، نہ جن کو پتہ ہے عوام کو موبلائز کیسے کرنا ہے، کوئی سیکرٹری جنرل بنا بیٹھا ہے، کوئی چیئرمین بنا بیٹھا ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ مزے لے رہے ہیں عمران خان کو یوز کر کے، اس کو ابیوز کر کے موجے کر رہے ہیں ان کو، اور ان کا کوئی مقصد اور وہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایکٹیو سیاست میں ہیں، جیسے گنڈا پور صاحب، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ کچھ کر کے نہیں جاتے۔ تو یہ پوزیشن ہے لیڈر لیس تحریک انصاف از اندر لوزر، اینڈ عمران خان ویٹنگ ان دا جیل ناؤ ٹو مائی بیسٹ انالیسز از ڈیم فرسٹریٹڈ کہ کرنا کیا ہے، کہ جس مذاکرات کی گیم کھیلی جا رہی ہے، مذاکرات میں نے کل بھی آپ کو کہے تھے کہ ٹاک شوز پہ چلیں گے، مذاکرات ہونے نہیں، کیونکہ یہ حکومت کرنا نہیں چاہتی مذاکرات، اس کو پتہ ہے کہ وہ کرے گی تو یہ فارغ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کرنا نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے فی الحال آج کی ڈیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ مطلب ایگریمنٹ تو اس میں ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان یہ آفر کرے کہ جناب میں اپنا منہ بھی بند رکھوں گا، میں فوج کے خلاف ہرزہ سرائی بھی نہیں کروں گا، میں آرمی چیف کو بھی کے خلاف بھی ایسی باتیں نہیں کروں گا جسے سیڈیشن یا بغاوت کا عنصر اٹھے، اور یہ جو کام چل رہا ہے الیکشن، اب اگر الیکشن ہوگا چلو 2-3 سال بعد تو ہو جائے گا، فوراً نہیں ہوگا، اور میں کوئی دھرنے چرنے بھی نہیں دوں گا، یہ عمران خان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کو بلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جب تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوگا، چاہے عدالت کی طرف سے یا عمران خان کو جس طرح انہوں نے آفر کیا معافی کا، اس کے بغیر کام، تو ہم سب ایک شکنجے میں پھنسے میں اپنی ذاتوں کے، اپنی ایگو کے، اپنی گندی فلسفیوں کے، کوئی کہیں پہ صحیح اصول پہ، کوئی کہیں پہ غلط ہے۔ جو اصول پہ نہیں ہے وہ یہ حکومت ہے۔ بلال اظہر کیانی جو اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت وارم ویلکم۔ عامر الیاس بہت سینئر ہمارے جرنلسٹ، ہمارے بھائی اسلام آباد سے۔ ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بھٹی صاحب میں نے غلط انالیسس کیا یا صحیح کیا؟ نہیں، بالکل ٹھیک کیا۔ نقصان اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کا ہو رہا ہے۔ حکومت فارم 47 کی حکومت، مینڈیٹ لیس حکومت، اخلاقی برتری لیس حکومت، مقبولیت لیس حکومت،
اور جس کی سارا کچھ جو کچھ آپ کھڑا کرتے ہیں نا اس کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے. تو جب وہی نہ ہو، جب آپ کا وجود ہی جس پہ کویسچن ہو، تو کیا اس نے حکومت کرنی کیا نہیں کرنی. اور پاکستان تحریک انصاف غلط پہ غلط فیصلہ، غلط حکمت عملی، اور جو ان کی آپس کی لڑائیاں تو چھوڑ دیں، اور آگے جو کچھ کرنا ہے، پیچھے جو کچھ کیا ہے، کوئی ابھی وہ اپنا جو خود احتسابی ہوتی ہے وہ ہو نہیں پاتی. ظاہر عمران خان جیل میں ہیں اور مسلسل جیل میں ہیں، لیکن عمران خان کو ظاہر وکٹم کارڈ ہے، اور وہ بھی ایک اس وقت اس پوزیشن پہ کھڑی ہے کہ جہاں میرا خیال ہے کہ کتنا سیاسی سپیس بھی کوئی نہیں، مینڈیٹ چھن گیا، مخصوص نشستیں چھن گئی، سیاسی سپیس چھن گئی، اور ہزاروں مقدمے. اور اس یعنی اس دور میں، یعنی اگر آپ PDM 1 دیکھ لیں، نگران حکومتیں دیکھ لیں، اور PDM 2 یعنی شہباز شریف حکومت دوسری دیکھ لیں، تو جو کچھ ہوا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اتنی بڑی ہوتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنی بڑا جھرلو الیکشن میں کبھی نہیں پھرا. اتنا بڑا اس بڑے سکیل پہ انتخابی نشان کے بغیر کوئی پارٹی سیاست میں پھر بھی نون لیگ کی سمپل میجورٹی نہیں ہوئی بھٹی صاحب الیکشن میں، پھر بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوئی. سمپل میجورٹی کیا، ان کی تو کتنی سیٹیں جیتی ہیں یہ تو اگر فارم 45 کھل نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے باوجود بھی ان کو پھر بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوئی. ہو ہی نہیں سکتی نا، کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ بلہ چھن گیا، سیاسی سپیس چھن گئی، مینڈیٹ چھن گیا، مخصوص نشستیں چھن گئیں، جعلی جھوٹے من گھڑت مقدمے، کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، پرچے، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں، انسانی حقوق کی پامالیاں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیڈر لیس اصل میں جماعتیں نہیں ہیں، لیڈر لیس پاکستان ہے. اور میں یقین کریں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان مقدمہ ہار رہا ہے اپنا. اور اگر ہم آج شام، لیبیا، عراق، یمن یا لبنان نہیں بن پائے تو اس کی واحد وجہ پاک فوج ہے. بے شک جس دن یہ فوج خدا نخواستہ کمزور ہو گئی، اور جو ہمارا دشمن چاہتا ہے، اور ہم بھی اب خیر سے اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو جس دن یہ سیاسی پارٹیاں ہیں چاہتی ہیں، ہم تو نہیں چاہتے، سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے، بھلے فوج کا امیج جو بھی بن رہا ہے، فوج کے خلاف جتنی نفرت بن رہی ہے، ہمیں پاؤ بھر گوشت مل جائے، پورا بکرا ذبح حرام ہوتا ہے تو ہو جائے. تو جس دن یہ فوج کمزور ہو گئی نا، تو اس دن آپ یہ جو باقی ملک آج جہاں وہاں دیکھیں، جو ان لوگوں کو جو جیت کر بھی ہار گئے ہیں، تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا. بالکل ٹھیک. اور ہم لگے ہوئے ہیں اس طرف، سارے کوششیں کر رہے ہیں، حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، کوئی آگ نہیں بجھاتی، کوئی پہل نہیں کرتی، کوئی بڑا کام نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف بھی اب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اب انہوں نے کوئی تھوڑا سا سیریس پن دکھایا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت تو مذاکرات کرے گی نہیں اور فوج کرنے کے موڈ میں نہیں. لیکن ایک چیز تو پازیٹیو دینا کہ اس پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حکومت، ایک تو 26 نومبر کے ٹینس ماحول کے بعد مذاکراتی کمیٹی بنائی، پھر اس کے فوراً بعد بھٹی صاحب یہ تو فرسٹریشن لگ رہی ہے نا کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا. اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میرے پاس بھی بڑی ساری باتیں کہ یہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، یہ 8 فروری 2024 کو کر لیتے. لیکن آپ اس کو گڈ فیتھ میں کر لیں کہ پہلی دفعہ ٹینس ماحول میں پھر وہ لوگ کمیٹی میں شامل کیے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پھر پہلی دفعہ حکومت کو حکومت مانا، الیکشن مینڈیٹ پہ بات نہیں کی، دھاندلی پہ بات نہیں کی، 2 مطالبے رکھے. تو میرا خیال ہے حکومت کو پہل کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اس میں بڑے مسئلے ہیں، 9 مئی ہے، اس کا وہ حل ہونا چاہیے، سزائیں ملنی چاہیے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. تو لیکن جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، یہ سارے کے سارے لوزر ہوں گے. ٹھیک. بلال صاحب، آبویسلی مذاکرات اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہوں تو آپ کی نون لیگ کی گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان باہر آ گیا تو بہت پرابلم ہو جائے گی. اور ضرور اس بات کا بھی جواب دیں جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ یو آر دا ورسٹ ریپلیکا آف عمران خان's ایرا، کہ عمران خان کے کٹ پتلی نیچر سے لے کر ان کی گورنر سے لے کر جو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، اس وقت بھی آرمی چیف کام کر رہے ہوتا تھا اور آج بھی آرمی چیف کام کر رہے ہیں. یو آر نو بیٹر دین ہم. اور جس طرح اس نے آپ کو وکٹیمائز کیا، اس طرح آپ اس کو وکٹیمائز کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں جی ان ساڑھے ہتے چڑھے رہے تو اسی ذبح کریں گے. جی بلال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ جی اپنی شہمت دعوت نے. دیکھیے یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، آپ نے تفصیل میں پہلے کر دیا، تو وہ اب آپ کا شو ہے، آپ نے تجزیہ کر دیا. میں تو خیر اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہی لوگ تھے جن کا خیال تھا، پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک موقع تھا حکومت بنانے کا فروری میں، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بات چیت کا، انہوں نے ٹھکرا دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ ایک حکومت کون چلائے گا اتنے مشکل معاشی حالات کے اندر. یہ تو
انفلیشن چھت سے لگ رہی ہے اور مشکل حالات ہیں، تو یہ تو حکومت یہ سنبھال ہی نہیں سکے گی. اور آج جب IMF کا پروگرام بھی ہو گیا ہے، مہنگائی بھی 5 سال کی 6 سال کی کم ترین شرح پہ آ گئی ہے، دیگر اور آپ معاشی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے. مشکل حالات ہیں آج بھی، مگر بہتری کی طرف یہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی پریشانی تو ان کو ہے. جب SCO کے جی دیکھیے بالکل حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، حکومت نے کام کیا ہے تو ہوا ہے نا جی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کامران صاحب، جو بات ہے نا یہ مذاکرات والی، میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی بات چیت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز پہ بات کرنی ہے تو کریں. جواب تو آگے سے ان کا یہ ہوتا تھا کہ جناب ہم تو بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں یہ بنیادی طور پہ یہ بس وہ والی بات ہے کہ پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کی، گلا نہیں پکڑا گیا. سوال پوچھ لوں سر؟ مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ سر مجھے ایک دفعہ جی کر لیں، آپ اجازت دے دیں، آپ کر لیں پلیز اس پہ جی پلیز. آپ نے آپ کے پہلے سوال کا سر میں جواب پلیز. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی حکومت نے پہل کرنی ہوتی ہے. حکومت نے پہل کی ہے اور بہت دفعہ کی ہے، اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فلسطین کی اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر PTI کو بھی دعوت دی گئی تھی. انہوں نے وہاں پہ بھی آنے کی زحمت نہیں کی. ان کی اتنے گھوڑے پہ چڑھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس گھوڑے پہ چڑھے ہوتے ہیں. انہوں نے اس ٹائم پہ بھی مناسب نہیں سمجھا. ہفتہ پہلے خیبر پختونخوا گورنر نے خیبر پختونخوا کے معاملات کے اوپر انہوں نے APC کی. انہوں نے وہاں پہ بھی کہا، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ کوئی اس طرح کے نامناسب الفاظ بھی اس APC کے متعلق KPCM نے استعمال کیے تھے. تو بہرحال بات یہ جی کہ یہ مذاکرات اگر اب آج ان کو خواب آ گیا ہے کوئی اس طرح کا، ساری بدماشی جب ان کی فیل ہو گئی ہے اور پھونک نکل گئی ہے، تو آج اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو حکومت کو اپروچ کریں. میرا آپ کا اس پہ سوال ہے نا سر، ایک منٹ مذاکرات پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے بات کرنی ہے پلیز. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑی کاسمیٹک گفتگو ہے معذرت کے ساتھ، جو مجھے کاسمیٹک لگ رہی ہے، میں بھی آپ کو نہ لگ رہی ہو. آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات؟ اس ملک میں آگ لگی ہو، آگ بچانے کے لیے مذاکرات بھی کرنے ہو، آپ نہیں کریں گے، آپ کی حکومت فارغ ہو جائے گی، کیونکہ مذاکرات کا مقصد عمران خان کا باہر آنا ہے. آپ عمران خان کو جیل سے باہر افورڈ کر ہی نہیں سکتے، آپ کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. تو آپ کھل کے کہیں کہ ہم مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. یہ ایکسکیوزز کیوں دے رہے ہیں عوام کو کہ جی وہ تحریک انصاف پہلے یہ تھی، وہ پہلے بات نہیں. وہ اگر بات کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں بھی پڑ جائے، آپ نے بات نہیں کرنی ان سے، آپ کی حکومت فارغ ہے اگر وہ باہر آتا ہے عمران. نہیں سر دیکھیے طے کریں نا کس چیز سے بات کرنی ہے. کہ نہیں عمران خان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یار 9 مئی میں اس کو سزا نہ دینا، 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے جرائم بلیک اینڈ وائٹ کرائم تھی، ڈے لائٹ رابری تھی، اس میں جرائم اس کی سزا نہ دینا، تو یہ تو نان سٹارٹر ہے. مگر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کرم اور پارا چنار میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، ملک میں کس طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی سے نمٹنا ہے، ملک میں جو دیگر اور گورننس کے مسائل ہیں اس کے اوپر آپ نے قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے، تو بالکل ہم حاضر ہیں. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ خیبر پختونخوا CM کو دعوت دی جاتی ہے. ان ایشوز کے اوپر بطور KP کی حکومت اور وفاقی حکومت کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے مشترکہ. آپ صرف لا اینڈ آرڈر میں بات کریں گے تحریک انصاف سے KP کی حد تک، ٹھیک ہے؟ نہیں سر قومی ایشوز پہ، گورننس کے ایشوز کے جو حکومتی ایشوز نہیں، گورننس کے ایشو پہ کیوں آپ بات کریں؟ KP کی گورنمنٹ آپ کی گورننس کی آپ کو اکاؤنٹیبل تھوڑی ہے وہ کہ وہ گورننس ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہ وہاں کی عوام کو جواب دیں میرے بھائی. نہیں چلیں اب اس کا نہیں دیکھیے بالکل. مگر دیکھیے جب خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہو نا اور فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہوں، اور آپ ادھر خیبر پختونخوا کی حکومت اور چیف منسٹر اس معاملے کو نمٹنے کے بجائے وہی ریاستی مشینری جو وہ فوج دیکھ لے گی، وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ فوج دیکھ لے گی. فوج کو پتا ہے اپنے جوانوں کو شہادتوں سے کس طرح بچانا ہے. ہمارا بھی معاملہ ہے، آپ کا بھی معاملہ ہے، ہم سب کا نہیں سر سب کا معاملہ ہے. اور دوسری بات، جب ایک جماعت جب آپ کو پچھلے 8-9 مہینے میں کسی بھی افواج پاکستان کے شہید کے جنازے پہ کندھا دیتے ہوئے، جنازہ پڑھتے ہوئے نہیں نظر آئے گی اور صرف حملے کرتے ہوئے نظر آئے گی، تو بالکل یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ قومی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، واضح کریں کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کے دروازے بالکل ٹھیک ہے جی. عامر بھائی ایک پوزیشن تو یہ ہے بیسیکلی کہ تحریک انصاف اپنے لیے خود گڑھے کھودتی ہے. یہ میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمارے شہداء کے جنازے اٹھتے ہیں تو سمبولیکلی بھی KP کی گورنمنٹ یا اگر وہاں پہ KP کا معاملہ ہو یا تحریک انصاف والے ہمیں نظر نہیں آتے. اور فوج پہ متواتر حملے، بالکل ٹھیک بات یہ بلال کیانی صاحب نے کی، وہ کر رہے ہیں، جس سے آبویسلی نون لیگ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا پولیٹیکلی، مے بی اور مے بی ناٹ. لیکن سر دوسری بات جو بھٹی صاحب نے کی وہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، کہ ایک گورنمنٹ جس کی لیجیٹیمیسی نہ ہو، جس کی کوئی مورل کریڈیبلٹی نہ ہو لوگوں کی نظروں میں، رائٹلی اور رانگلی، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی، وہ اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرے گی، اس سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں عامر صاحب؟ چلیں وہ لوزر سے آپ نے شروع کیا، ہمارے میڈیا پہ اوپر سب سے پہلے آ جائیں. تو جب ایک ہی بات کی گردان ہوگی تو میڈیا کی جو ورتھ ہے وہ کم تو ہوگی نا، کہ آپ ایک ہی کہانی سنانے آ جائیں روز. اور کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے سارے الیکشن ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟
کمی بیشی ہر الیکشن میں وہ مسالہ پہلے سے زیادہ ڈلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے مسلسل جو کیانی صاحب پہ سوالات تھے وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی، فوج ہی کر رہی ہے۔ فوج کس کی ہے؟ جی وہ ہماری نہیں ہے، فوج ہماری ہے، لیکن اس گورنمنٹ کی تو نہیں ہے نا فوج۔ فوج کی ماتحت تھوڑی ہے، پولیس تھوڑی ہے فوج جو ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کر لینے دیں۔ آپ نے بڑا پریکٹیکلی لوزر کی گیم ڈالی، پھر آپ نے بلال کیانی صاحب کو بڑے سر ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، فرنٹ پہ آگے گیم تو لوگ پیچھے سے ڈالتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک، نہیں مجھے یہ محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں تو فرنٹ پہ کھیلتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گیم کی ہے۔ نہیں میں آن دا فرنٹ پہ کسی دوسرے کے فرنٹ کو بات تو کرنے دیا۔ جی سر پلیز پلیز جب آپ کی یہ عادت ہو کہ جی میں نے تو لمبا نہیں سر، نہیں اب میں بات ہی نہ کروں، آپ کا شو ہے، آپ بولیں، میں بولوں گا نہیں سر، میں نہیں بولوں گا فوراً۔ نہیں تصحیح کرنے آ جائیں کہ جی میں، یہ میری رائے ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف کہیں باہر سے تو نہیں آئے، وہ ہمیشہ سے جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، نہیں کرتے حکومتوں کے ساتھ؟ نہیں، آرمی چیف جو کر رہے ہیں اس کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے شہیدوں پہ نہیں ہوتے، پاکستان نہیں اس حکومت کے ساتھ تعلق ہے، پچھلی حکومت کے ساتھ تعلق تھا، اس سے پچھلی حکومت کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ ان کو الگ کر کے یہ انڈرمائن کر رہے ہیں کہ شاید یہ تو نہیں، باجوہ صاحب کچھ اور کہتے تھے ہمیں، وہ کہتے تھے میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں کر رہا، گورنمنٹ کے لیے، میں ملک کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ آرمی چیف بھی ملک کے لیے کر رہی ہے، پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ عاصم باجوہ، آپ عاصم منیر صاحب کی بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بٹھا کے یہ بات کہی ہے؟ نہیں، میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، ورنہ وہ بھی مجھے یہی بتاتے ہیں میرے خیال سے کہ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، بس اب اس خیال کو چھوڑ کے نا میری اپنی بات کریں۔ ٹھیک ہے سر، کہ جب بات ہو رہی ہے حکومت اور مل کے، وزیر اعظم ہر بات میں سارے کریڈٹ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم خود دے دیتے ہیں آرمی چیف کو، کوئی شبہ ہے اس میں؟ بلکہ اس پہ اوپر ہوتا ہے کہ یار خود بھی بات کیا کریں، کرتے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے آپ کا ایشو ہے کہ عمران خان کی وہ محبت جو فوج سے چھن گئی ہے وہ کسی طریقے سے واپس ہو جائے، کہ ہم جو کام کرتے رہے۔ اب مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آج کیا ہوا۔ آج پتہ ہے کہ خان صاحب پھٹ پڑے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اخباروں میں، یہ صحافیوں سے گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ گڈی کھیل رہے ہیں میری پارٹی کے لوگ۔ یار یہ اخبار میں ٹھیک رپورٹ ہوا ہے، لوگوں نے کہا جی رپورٹ نہیں ہوا، لائیو بھی چلا ہے بیرسٹر گور کی تقریر، شبلی فراز کی، کہ میں یہاں انقلاب لا رہا ہوں۔ ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ انقلاب اڈیالہ جیل کے باہر آیا کھڑا اس وقت، اور وہ نکلیں گے اور خطاب کریں گے، کوئی 25 کروڑ میں سے 50 کروڑ باہر کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے میری پارٹی؟ انہوں نے کہا جناب یہ ہم نے خود سنی ہے، لائیو چلی ہے، کہ نہیں میں نہیں مانتا، مجھے چیک کرنا پڑے گا، میں انقلاب لا رہا ہوں اور یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اچھا 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر آج انہوں نے جو سرپرائز دینے کا کئی مہینے سے کہا ہوا تھا کہ میں جب گواہ لاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، انہوں نے گواہی وڈرا کر لیے، جو الفیہ کا بیان دیا تھا نا اس میں سے وہ پوائنٹ ہی نکال لیا گواہوں کا۔ تو وہ سرپرائز وہ کس کے لیے ہے ذرا چیک کریں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز اپائنٹمنٹ کے لیے کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے 3 سزائیں ہوئیں اور تینوں ڈویژن بینچ نے اڑا دی، کیونکہ کوئی جج، سب ون وے چل رہے ہیں نا، تو اب نئے جج بھی آئیں گے جس میں ہمایوں دلاور کا نام ٹاپ پہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ہمایوں دلاور صاحب کو، جن کے اوپر اے پی میں زندگی تنگ کر دی گئی ہے ایک فیصلہ دینے پہ، آپ جانتے ہوں گے ان کو کہ وہ آ رہے ہیں وہاں پہ، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ اس طرح کے 4-5 لوگ آ رہے ہیں کہ ڈویژن بینچ اب وہ سنے گا جو پہلے سے فکس نہیں ہوا ہوگا کہ کیا سنے گا۔ یہ میں صرف آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں، جو سوچ رہے ہیں اچھا آپ نے لفظ یوز کر دیا، فکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح منصور علی شاہ صاحب آج تانے دے رہے تھے بیٹھ کے، وہ تو کہتے تھے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونے تک کمیشن میں ججوں کی اپائنٹمنٹ نہ ہو۔ آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججوں کے نام دے دیے۔ وہ تو خیر آج بڑا سیٹ بیک ہوا ہے نون لیگ کو، نواز شریف صاحب والی سیٹ جو ہے بحال ہو گئی ان کے خلاف، خیر نہیں ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ سیٹ بیک کیا، ایک سیٹ چلی گئی، حکومت چلی جائے، یہ فیصلے عدالتوں نہیں کرنے ہیں، وہ بینچ بن گیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے وہی دکھایا جو ہمیں پتا۔ تو عامر بھائی آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک بڑے کا خط آ گیا، اور یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا بڑا تو پھر آئین ہے نا، اب آپ اس کے اوپر تنقید ضرور کیجئے گا۔ انہوں نے کیا اس میں حاصل کیا جب وہ تانے دینے پہ سینئر موسٹ جج اور بینچ میں بیٹھ کے آپ پوائنٹ بنائیں، آپ سپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا؟ بھائی سپیکر کو آئین نے اختیار دیا، اس نے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے عامر بھائی آ گیا پوائنٹ سارا، اب آپ کا بیسک پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی کام اور کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ رہے ہیں لوزر کی طرف، دوبارہ آپ کے بیسک پوائنٹ پہ، کیونکہ آپ کا آج یہ تھا
میرا پاکستان لوز ہوتا ہوتا اللہ کا شکر ہے واپس کھڑا ہونے کی طرف آ رہا ہے، جسے میرا پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس میں اچھی باتیں دیکھ رہا ہوں بری کے ساتھ، کہ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے آفر جو آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، بے شک ہو سکتا ہے کل پرسوں عمران خان بالکل اس کمیٹی کو ڈیزالو کر دیں گے، میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی، لیکن اس چانس کو لینا چاہیے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ چاہے مانگیں عمران خان کی رہائی، چاہے مانگیں وہ باقی لوگوں کی ضمانتیں. آپ یہ چیک کریں کہ جو لوگ اس وقت پنجاب کی جیلوں میں ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پاس کوئی بندہ نہیں جا رہا وزٹ کرنے کے لیے. میں شاہ محمود قریشی کے تانے کی بات نہیں کر رہا، میں عام ورکر کی بات کر رہا ہوں. ان کو لیگل ریمیڈی نہیں مل رہی. یہ وہ پارٹی ہے جو انقلاب لا رہی ہے اور لوگوں کے بچے پھنسوا کے اپنے بچے باہر بھیج کے بیٹھی ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اونلی لوزر ہے، گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہے اور وہ ہمیں نکال رہی ہے اس سائر سے. نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پاکستان شکر ہے کہ لوز کے ٹائم سے نکل رہا ہے. تھینک یو ٹو دا آرمی چیف. پاکستان کا لفظ یوز کیا، آپ کو پتہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے اس کو پٹ کروں. ایک بات پہ آپ کی میں نے بات کرنی تھی عامر بھائی. آپ نے کہا کہ سارے الیکشن ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہی ہے کہ 2024 کا اگر یا 2018 کے الیکشن کو بیٹھ کے 2018 میں تو رونا بنتا ہے، لیکن یہ دلیل دینا کہ 2018 کا الیکشن رگ، اگر ہم کہیں کہ رگ ہوا تھا، کوئی اٹھ کے دلیل دے تحریک انصاف کی طرف سے بھائی 1970 کا بھی تو رگ ہوا تھا، اور بھائی ہوا تھا تو غلط ہوا تھا. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی، فخر کی بات تھوڑی کہ اگر 2024 والے جو ہے یہ دلیل دیں کہ جی 2018 میں بھی ہوا تھا، 1970 میں بھی، کوئی فخر کی بات نہیں، شرم کی بات ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے محترم اطہر من اللہ صاحب نے نام لیا 2018 کا، جب یکسوئی سے پی ٹی آئی کو انصاف دیا. سر اطہر من اللہ صاحب میرے لیے سٹینڈرڈ تھوڑی ہے ہسٹوریکل انالیسس کرنے کے لیے، وہ دیتے رہے. ایک منٹ میں وہ آزاد جج ہے، میں بھی آزاد صاحب. جب آپ بات کریں گے نا یہ کہ جی 77 میں بھی ہوا تھا، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر الیکشن ایسا ہی ہوا ہے. پوائنٹ آ گیا. 77 کی کیوں بات کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ اس طرح ہوا ہے بھائی. پرسیپشن میں بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے، عامر صاحب سے بات کر کے بیٹھ کے بات کریں نا، پھر جنہوں نے کرنی ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کریں. بالکل ٹھیک ہے. بلال صاحب سے بات کر کے ایسا لگا کہ لوزر اس وقت جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے تو بچایا ہے اس ملک کو، پاکستان کو بچایا ہے اس وقت، باقی سب لوزنگ سائیڈ پہ ہیں. دوسرا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ واقعی عمران خان کو اتنی غلط فہمی ہے کہ وہ انقلاب کے لیے باہر نکلے ہوئے تھا میڈیا ٹاک میں، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، ان کی ٹیم ہی ادھر بدھر ہے. اور یہ فوج نے سب کچھ کیا، یہ اس میں حکومت کا بھی کوئی رول ہے، یہ حکومت نے کیا اور فوج نے ان کو اسسٹ کیا ہے. بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ پارا چنار کی بات ہو رہی تھی، تو 64 دن ہو گئے ہیں پارا چنار محصور ہوئے، یعنی افغانستان والی سرحد بھی محصور ہے ادھر بھی، اور ان کو دوائیاں تک نہیں پہنچ رہی. علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہاں جا کے فوکس کریں. بڑے برے حالات ہیں پارا چنار کے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کی ایک ابھی ذکر ہوا آل پارٹیز کانفرنس، ویسے اس سے نکلا کیا تھا اس آل پارٹیز کانفرنس سے؟ کوئی اقوام متحدہ اس پہ جاگا ہو، کوئی فلسطین کا مسئلہ حل ہوا ہو، کوئی اس پہ غزہ کا کوئی کسی اشک جوئی ہوئی ہو، کوئی کیا نکلا؟ کوئی حکومت بتائے گی کہ اس میں اس کے کیا؟ ہم اکٹھے بیٹھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس اکٹھے بیٹھنے سے کیا نکلا؟ تیسری بات ہے کہ میں اس بات پہ سے تو بھائی ہیں بلال صاحب کہ بدماشی نکل گئی یا پھونک نکل گئی ہے. یہ بدماشی نکالتے نکالتے یا پھونک نکالتے نکالتے 77 سال ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کی بدماشی نکالتے نکالتے پھونک. یہی آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدماشی میں نکالوں گا، پھونک میں نکالوں گا. حکومت کا بھی اگر یہی خیال ہے کہ حکومت میں ہو کے تو انہوں نے بدماشی اور پھونک نکالنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلتے رہیں. تیسری بات ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ واضح کرے کس بات پہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے مذاکرات. انہوں نے تو واضح کر دی ہے کہ آپ نہ مانیں اور نہ مذاکرات کریں، کوئی بات نہیں، لڑتے رہیں، نفرت تقسیم جاری رہے. اگر اس طرح ملک کا بہتر، انہوں نے کیا واضح کیا؟ انہوں نے کیا کہ قیدیوں کی رہائی، اسیر قیدیوں کی رہائی، اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن 24 نومبر ہاں نہ کرے 26 نومبر پر. تو نہ اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 9 مئی کو اس میں سے اسکپ کر دینا ہے، کسی کو بری کر دینا ہے. عمران خان نے عدالتوں سے ہونا ہے، نکلنا ہے باہر، لیکن بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اور یہ جو ایک ہے کہ اگر آپ آزاد عدلیہ کو حکومت کے انڈر کر کے ملک چلا رہے ہیں تو بڑی بات ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. الیکشن سارے الیکشن لاجک یہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر الیکشن رگ ہوا ہے. کون سی ایسی بات؟ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا رگ کبھی نہیں ہوا کہ جس میں جیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. لیکن اگر سارے الیکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم نے اگلے سارے الیکشن بھی اسی طرح کروانے ہیں، تو ٹھیک ہے. اگر آپ آزاد عدلیہ کو اپنے انڈر کر کے آزاد عدلیہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کر اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہوگا. اگر ووٹ الیکشن چوری کر کے ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہوگا. اگر ووٹ کی عزت نیلام کر کے ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہوگا.
اگر نفرت اور تقسیم بڑھا کر ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر ہی رہا ہوگا. اگر خارجہ سطح پہ تنہائی اور داخلی سطح پہ لڑائی سے ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر ہی رہا ہوگا. اگر آپ ایک جماعت کو دیوار سے لگا کر اس کا انتخابی نشان چھین کر 4 سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھی مخصوص نشستیں نہ دے کر ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر کر ہی رہا ہوگا. اگر آپ اپنے لیے نیب ترامیم لا کے اپنے سارے گناہ بخشوا لیں حدیبیہ سے لے کر ایون فیلڈ تک اور باقیوں ساروں کو 190 ملین پاؤنڈ کی قسمیں کھائیں, اس طرح ملک ترقی. اور اگر ہمایوں دلاور اب پروموشن ہو جائے ان کی تب بھی ترقی ہے. میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس بنائیں یا افریدی صاحب کی. نہیں ہمایوں دلاور ہاں بنا دیں, ایک ترمیم ہی لانی ہے نا, اس اسمبلی سے تو کچھ بھی توقع ہے, ترمیم لا کے بنا دیں. کیا فرق پڑتا ہے کس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمایوں دلاور صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں, ٹھیک ہے, آصف زرداری صاحب کے ساتھ کی جگہ صدر بنا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس طرح آپ ملک ترقی کروانا چاہتے ہیں کہ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ کر گھروں میں گھس کر, مریم نواز اور فریال تالپوری اس ملک میں عورتیں ہیں 2, یاسمین راشد نہیں عورت اس ملک میں جس کی سیٹ مبینہ طور پر ہر دل عزیز قائد لے کے بیٹھے ہیں. تو اگر اس طرح ملک ترقی کرتا ہے جعلی مینڈیٹ پر, اگر اس طرح چادر چار دیواری پر, اگر اس طرح بنیادی انسانی حقوق پر ختم کر کے ترقی کرتا ہے تو کرتا رہے. کئی ملک ترقی کر رہے ہیں. بریک کے بعد بلال صاحب ایگری آپ جو ہے اس کو رسپونڈ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی حکومت کے اوپر چارج شیٹ جو قائم کی ہے بھٹی صاحب نے, وڈ یو ایگری ود اٹ, اور آپ کی لیجٹیمیسی جو ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے, وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ اور ترقی کے جو انڈیکیٹرز بتائیں. جی, اگر وزیر اعظم لائیو بیٹھ کے کہہ سکتا ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کہ یہ فتنہ ہے, یہ تخریب کار ہیں, دہشت گردوں کا ٹولہ ہے, اگر اس طرح ملک ترقی کرنی, اور مریم نواز کہتی ہیں کہ گند ہے, سیاسی گند سے صاف کرنا ہے, اور اگر اس طرح ملک ترقی کرتا ہے تو پھر کروا لیں, لگ پتہ جائے گا. بلال صاحب اس کو آپ رسپونڈ کیجیے گا ضرور, تھوڑا سا وقت بدلے گا پھر ان کو دیکھیں گے ہم. بریک کے بعد رسپونڈ کیجیے گا. بریک لو. جو عامر صاحب نے بتایا میرے سامنے بھی آیا ہے اور انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا. یہ عمران خان صاحب بڑے ہی غیر مطمئن اور عدم اعتماد کا اظہار آلموسٹ انہوں نے کیا, چاہے نہیں کہا, اپنی پارٹی پہ. عمران صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پہ حیران ہوں. 5 دسمبر کو ATC سماعت کے دوران کارکنوں نے بتایا گولیاں چلی, لاشیں گری, ڈی چوک اتنا بڑا سانحہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے. قیادت پہ عدم اعتماد نہیں کر رہا, لیکن حیرانی ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں, یعنی کہ ان کی قیادت گڈی گڈی چل رہا ہے. مجھے توقع تھی کہ میری قیادت اس معاملے کو پارلیمنٹ زور سے اٹھائے گی, لیکن ویسا نہ ہو سکا. عینی شاہدین نے گولیاں چلتے ہیں لوگوں کو گرتے دیکھا, ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کیا گیا. ہمارے مطالبات سیدھے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پھر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک کیس ختم ہو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ آؤٹ آف فرسٹریشن بھی لگ رہا ہے. جنرل فیض پہ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئی جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئیں. جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا. جنرل فیض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے. 9 مئی کا اگر الزام جنرل فیض پہ ہے, جنرل باجوہ کو بھی بلائیں. جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھے. یعنی صاحب حکومت کے اوپر جو چارج شیٹ بھٹی صاحب نے بنائی ہے, یو کوڈ آلویز رسپونڈ ٹو دیٹ. پلیز گو ہیڈ. دیکھیے انہوں نے ایک بات کی جی, بھٹی صاحب قابل احترام ہیں. دیکھیے بھٹی صاحب نے ایک بات کی کہ آپ یہ بدماشی اور پھونک نکلنے والی بات شاید ان کو مناسب نہیں لگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے, مگر جب ایک جماعت خیبر پختونخوا کی CM شپ کو استعمال کر کے جتھے کی صورت میں حملے کرے گی, جن حملوں کے نتیجے میں متعدد حملوں کے نتیجے میں افواج پاکستان رینجرز اور پولیس کے جوان زخمی ہوں گے یا شہید ہوں گے, تو اس کو بدماشی اور پھونک نکلنا ہی کہا جائے گا. جب آپ اس طرح کی احمقانہ اور آگ لگانے والی باتیں کریں گے کہ ہم یہاں سے کفن باندھ کر نکلیں گے, خان کو رہا کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے, اور آپ غریب عوام کو آپ کینن فوڈر کی طرح استعمال کر کے اکسا کے آپ آکے لے کے جائیں اور خود گاڑی میں دم دبا کے بھاگ جائیں اور پھر سے آ کے صفائیاں دیتے رہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں, اور آپ کو اس چیز کا بالکل ادراک نہ ہو کہ آپ نے پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی اور جانی نقصان کیا آپ کی اس احمقانہ رویے کے نتیجے میں اور بدماشی کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, تو اس کو بدماشی اور پھونک نکلنا ہی بعد میں کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ بات کہ وزیر اعظم صاحب یا مریم نواز صاحبہ ان کو فتنہ کہتی ہے, تو فتنہ نہ کہیں تو کیا کہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان پہ FIRیں کیوں ہوتی ہیں, FIRیں نہ کریں تو کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں. یہ بدماش ہیں, یہ 10-12 سال سے, صرف 9 میں نہیں, صرف یہ گزشتہ 8 ماہ میں نہیں, ایک تاریخ ہے اس جماعت کی 10-12 سال سے کہ سیاست کے لبادے کے اندر بار بار انتشار کرنا, بار بار وائلنس کرنا, کبھی PTV کی بلڈنگ پر حملہ کرنا, کبھی ڈی چوک پر قبریں کھودنا, پولیس والے گرفتار کرنے. ان کو اتنی عوام کی سپورٹ کیسے حاصل ہو گئی ان فطرہ پرور لوگوں کو, ان فطرہ پرور لوگوں کو عوام کی اتنی سپورٹ کی مل گئی, اور آپ پرامن لوگوں کو کیوں نہیں عوام کی سپورٹ ملی الیکشن میں, آپ کو کیوں نہیں ووٹ پڑا؟
آپ کی پارٹی دیکھیے یہ تو خیر اب ساری عوامی فتنہ پرور ہے سکتا ہے کہ کتنی سپورٹ ہے. 90 سیٹس جیتی ہے نا انہوں نے آزاد ممبر سے ہو کے, آپ کی تو 75 تھی, چاہے دھاندھی اگر کا ایلیمنٹ سائڈ پہ بھی رکھ دیں اگر. جی کامران بھائی, نمبر 1 کتنے کوئی پاپولر ہیں یا نہیں, اس کے اوپر آپ بے شک تجزیہ کریں. میں نے تو خیر دیکھا تھا کہ جس دن یہ 24 نومبر کے دن جس دن آئے تھے نا فائنل کال کی جو مسڈ کال ثابت ہوئی ہے, تو اس دن وہی جو سرکاری لوگ خیر پختونخوا سے الیکشن از دا یارڈ اسٹک نا سر, میں خود جیل میں تھا 3-4 دن. الیکشن از دا یارڈ اسٹک سر, الیکشنز بالکل الیکشنز آر آلسو دا یارڈ اسٹک. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ چلے میں اگر آپ کے مفروضہ مان بھی لیتا ہوں کہ بڑے جی ایک پاپولر ہیں یہ وہ ہیں, تو کیا پاپولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 9 مئی کے جو جرائم ہیں اس سے آپ کو چھوڑ دیا جائے, کہ آپ کا جب دل کرے آپ شہداء کی یادگاریں کرا دیں, آپ جی ایچ کیو پر حملہ نہیں, کر دیں. آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا پورٹ فولیو جس کے پاس ہو, جیسے مریم صاحبہ ہیں یا ایون آپ ایم این اے ہیں, آپ ایک پاپولر جماعت کو فتنہ پرور بدماش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں, اور ان کی ایک ووٹنگ پاور آپ زیادہ ہے, اس کے باوجود آپ کہیں نہیں سر نہیں, دیکھیے نا یہ پھر سے سیاست کے لبادے کے اندر اس کو کہنا کہ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے. یہ اگر خیبر نہیں, میں تو شاید کہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں استعمال کر کے بدماشی کرے گا, ٹھیک ہے سر, جب بدماشی ہوتی ہے تو بدماشی کو بدماشی کہنا چاہیے, جب دہشت گردی ہوتی ہے تو دہشت گردی کو دہشت گردی کہنا چاہیے, جب جیش کے اوپر کوئی جماعت حملہ کرتی ہے تو اس جماعت کو پھر دہشت گرد جماعت کہنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی شوق سے نہیں کہتا, ہمیں کہنے کا شوق نہیں ہے. مگر دیکھیے آپ ایک بات بتائیے, آپ 90s میں مسلم لیگ نون میں تھے یا نہیں تھے؟ پہلا سوال یہ, پھر میں اگلا سوال پوچھوں گا آپ سے. نہیں, میری جماعت ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتی ہے, مگر فارملی تو میں نے سیاست میں اس ٹائم. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. 90s کے اندر جب بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی تو نواز شریف صاحب نے پنجاب ناطقہ بند کر دیا تھا ان کے لیے. کسی نے نہیں کہا کہ کوئی نواز شریف صاحب یہاں بدماشی کر رہے تھے, وہ ایک پالیٹکس ہے, وہ ہو رہی تھی. ہاں, اداروں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ بدماشی میں سمجھتا ہوں, وہ ٹیررزم سمجھتا ہوں, بلکہ بدماشی سے بڑھ کے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے 99 پہ آرمی چیف کے عہدے پر حملہ کیا, جب ان کا جہاز اترنے نہیں دیا, آپ نے ان کو وہاں سیک کر دیا. آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ فوج ہے, وہ ادارے پہ حملہ ہے, تو آپ نے بھی حملہ کیا ہوا, اس کے بعد آپ سرخرو ہو گئے. تو یہ سب چلتا رہتا ہے, اس میں اتنے فکس وہ نہ رکھے کہ آج جو کام انہوں نے غلط کیا اس کے اوپر آپ فتوی جاری کر دیں. معذرت کے ساتھ آپ بھی کر چکے ہیں یہ, ابھی سپریم کورٹ پہ حملے کی بات نہیں کی میں نے آپ کی. نہیں سر, معذرت کے ساتھ سب سے پہلے بالکل فالس ایکویولنس ہے. آپ ماضی کی اور جو 99 کی تاریخ ہے وہ سب کے سامنے کہ حقیقت کیا تھی, اور بعد میں یہ ساری باتیں واضح ہو گئی تھی اور کس طرح نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, جے یو آئی ایف کے, ان ساری سیاسی جماعتوں کے احتجاجوں کو ماضی کے آپ بالکل تشبیہ نہیں دے سکتے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, کیونکہ ان کے احتجاجوں میں نے پروٹیسٹ کی تو بات ہی نہیں کی, میں تو حملے کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے حملے آپ نے بھی کیے ہوئے. تو سر حملے کی میں بات کر رہا ہوں نا. چلیں آپ مجھے بتائیے کہ کون سا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا جے یو آئی ایف کا حملہ تھا جس کے نتیجے میں آرمی چیف پہ حملہ کیا آپ نے. آرمی چیف جہاز میں تھا, آپ نے اس کو لینڈ نہیں کرنے دیا, وہ اس کی جان جا سکتی تھی. پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس کیس کی حقیقت بھی پھر آخر میں وہ ہر کچھ سال بعد عمران خان بھی کہے گا اس کیس کی حقیقت تحریک انصاف والے کہہ رہے ہوں گے نہیں تھی. آپ ٹھیک ہے, دیکھیے اگر تو کوئی اپولوجسٹ بننا چاہتا ہے اس طرح کے رویے کی کہ یار نہیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, وہ ووٹ حاصل کرتی ہے, اس لیے یار یہ تو ان کو کرنے دیا جائے, تو پھر ٹھیک ہے, اتفاق کر لیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. قرم میں بے شک آگ لگی ہو جی, پھر یہ یا تو یہ اگر تو یہ مقدمہ ہے ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر تو میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. عامر صاحب, آپ کے خیال میں یہ حکومت جو ہے اس وقت کسی قسم کی اخلاقی بحران کا شکار ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پہلے بھی ریگڈ الیکشن کا پرسیپشن تھا, اس کا پرسیپشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات سر, کوئی مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں عمران خان کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو ہمیں نہیں پتا, آپ تو بڑے باخبر صحافی ہیں. ویسے میرے آئیڈیا تو یہ کہ نہیں ہو رہے, لیکن آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, ذرا اس پہ بھی رسپونڈ کر دیں, یا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں 9 مئی پہ انہوں نے جنرل باجوہ کہہ دیا. اس وقت تو جنرل عاصم منیر آرمی چیف تھے, اور یہ ریٹائرڈ ہو کے, جس کا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے وہ کیس تھا, تو کیس تو جنرل فیض پہ آ رہا ہے نا. یہ بالکل ٹھیک, وہ عمران کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے, اور ان کو بار بار منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ پھر 26 نومبر 2022 والے لانگ مارچ کو, جس میں عمران خان صاحب اپنے گھر سے تشریف لے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, بہت سارے معززین نے اس ٹانگ کو چوما بھی ہوا تھا, تو وہ آرمی چیف کی تقرری رکوانے آئے تھے, اس میں بھی جنرل فیض کا نام آ رہا ہے, جب وہ حاضر سروس کور. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جنرل فیض ملوث بھی تھے رکوانے میں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں
کہ اس میں کنائیونس عمران خان اور جنرل فیاض اور ان کے قریبی رفقا کی آ رہی ہے اور مسلسل آ رہی ہے. یہ جو مذاکرات کی کہانیاں ہیں جو اب میں نے تو آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی کیونکہ میرے اپنے رپورٹر عمران اصغر سے بات ہوئی تھی اور میں یہ روزانہ بات کرتا ہوں کہ وہاں کیا ماحول تھا. بالکل انہوں نے بیگم صاحبہ کا ساتھ کھڑے ہو کے کہا, اپنی بہن اور سلمان احمد کی تسلی کی باقاعدہ کہ بھئی وہ میرے سے پوچھ لو کہ کیا مطلب وہ بڑے غصے میں تھے اس بات پہ کہ یہ کیوں ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. انہوں نے تو ڈی چوک کو اون کیا ہوا ہے. اب آپ نہیں چھپا سکتے اس حملے کو جو اسٹیٹ پہ کرتے ہیں اور جو بالکل نکالتے ہیں, ان کی مماثلت نہیں بنا سکتے کسی بھی طرح سے. تو یہ جو اگر ہم پردہ کر دیں کہ جی پاپولیرٹی میں آپ حق سچ بات کی نہ کہیں تو آپ ویوز لینے ہیں, تو وہ تو میں نہیں لے رہا. کوئی ایسا دھندا نہیں کرتا کہ مجھے کہیں سے ویوز لینے ہیں. مجھے وہ بات کرنی ہے بینگ جرنلسٹ جو مجھے درست سمجھ آتی ہے, جو مجھے غلط لگتی ہے میں اس کو غلط درست سمجھتا ہوں. آپ کا آج آپ کی پوری کہانی یہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, تو پھر جن کی لیجیٹیمیسی ہے ان سے کہیں گھر بھیج دیں, کیونکہ سادہ اکثریت تو عمران خان کے پاس بھی نہیں تھی, بنا دی گئی تھی. ان کے پاس بھی نہیں تھی, ان کی بھی بن گئی. اور کیانی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی جو میں ہر روز کہتا ہوں کہ بلاول نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ حکومت بنائیں, اور وہ باقاعدہ انکار کرنے کی میٹنگ کر رہے تھے سی کی نون کے ساتھ. عمران خان کی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ نہیں ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا وقت کی قلت کی وجہ سے, وہ صدر بنے, عامر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ بنے. صرف ایک منٹ. جی بتائیے. اگر ہم صرف اس بحث میں رہیں کہ ایک پارٹی حکومت کرتی ہے اور وہ بالکل اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو پاکستان کی اساس پہ حملہ کرتی ہے, تو پاکستان میں رہ کون گیا ہے پھر پیچھے؟ پوائنٹ آ گیا. بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی نہیں, نمبر 1, اور فتنہ کیوں نہ کہے جب 9 مئی والا حملہ تو کسی نے کیا نہیں اس طرح. سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا عامر بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. واپس آ رہا ہے نا اپنی سمت پہ, تو پاکستان سمت پہ واپس آ رہا ہے. زیرو کر دیتے ہیں آپ زیرو کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں بھائی آپ پہ. باقی میں اکیلا رہ گیا ہوں جو سمت میں واپس آ رہا ہے. یہ پچھلے 40 سال سے سمتوں میں واپس لا رہے ہیں, اور بھی لے آئیں, پاکستان جدھر آ رہا ہے. اچھا وہ جو میں تو حیران ہوں اس پہ کہ اس کا مطلب ہے یہ جو عمران خان کی کمیٹی ہے جو آپ میڈیا ٹاک کی بات کر رہے ہیں, یعنی عمران خان کی میڈیا ٹاک میں تو عمران خان تو اسی بات پہ کھڑے ہیں, تو یہ جو کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے اور یعنی یہ مطلب یہ پھر کیا کرنا چاہتے ہیں, اور عمران خان کو اس کا مطلب ہے کہ نہیں بتا رہے یا ان کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبروں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دوستانہ ماحول چل رہا ہے, جسے میں ایگری نہیں کر رہا. ہاں, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں اور آگے بڑھیں, تو پھر یہ کیا, یہ جو 5 رکنی کمیٹی اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا لائرز ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, نہیں ان کو اپنا نہیں پتا یہ سیاست کیا کرنی ہے انہوں نے. نہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ہم نے مینڈیٹ لیا ہے, تو پھر یہ اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس کا مطلب عمران خان تو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور جو آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں. اور بلال صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کون بلال صاحب؟ لیجیٹیمیسی پہ بلال بھائی ہیں, حکومت کہیں نہیں کھڑی ہوئی. یہ تھوڑا سا وقت اور گزرنے دیں. یہ جو کچھ یہ کہتے ہوتے تھے نا اس وقت بھی, خیر یہ بھی طاقتوروں سے اس وقت جب پی ڈی ایم حکومت, عمران خان حکومت تھی اور پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی, تو کدھر سے مذاکرات کرتے تھے؟ شہباز شریف صاحب نے کدھر کیے طاقتوروں سے اس وقت؟ مذاکرات حکومت کی سیاسی موت ہے. ہاں نہیں تو ویسے زندہ رہ جائیں گے ویسے بھی مرے مکے لوگ ہیں. اس لیے آج زیادہ آپ اوفینس نہیں کر رہے ان پہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ دے آر دی لوزرز. ختم یعنی کہ میں نے جو بتایا آپ نے ان کو لوزر بنایا. ہاں جی بالکل. بریک لوں گا بھائی اس اینڈ پہ. یہ عمران خان کی جو اپنی مذاکراتی ٹیم پہ کومنٹس میں نے سنے نا, اس کے بعد لگتا ہے اگر جب عمران خان نے باہر نکلے سب سے پہلے ان لوروں کو لیڈرشپ سے فارغ کرنا ہے, سیک کرنا ہے, اور ان کی شکلیں نہیں دیکھنی. انہوں نے کہا میری پارٹی کو تباہ کرنے والے تم ہی ہو. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.